ایران اور امریکہ والے معاملے میں آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جس طرح سیف گارڈ کر گئے ہیں، جو ڈپلومیسی کر گئے ہیں، آپ کو ایران بھی شاباش دے رہا ہے، آپ کو امریکہ بھی شاباش دے رہا ہے، جو لڑ رہے ہیں آپس میں دونوں آپ پر ہی ٹرسٹ کر رہے ہیں. انبلیویبل. جس اسٹیبلشمنٹ میں خان صاحب قابل قبول تھے، آج کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ پہ رہتے ہوئے چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، یہ کسی بھی وقت ناقابل قبول ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کے لیے اچھی ہے، خیر خواہ ہے. انٹرنیشنلی تو زبردست. یہ انڈیا سے وار میں اپنا لوہا منوایا. ظاہر ہے کہ ایک جیت کا تو اپنا ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس سے بڑی خبر کیا ہو. ہر اگلا گھنٹہ جو ہے پچھلے سے وہ چینج ہو کے آگے چلتا رہتا ہے. سوری دیکھیں میں جذباتی ہو گیا ہوں. تو ان چار سے انہوں نے کہا جی تم تو نہیں اینکر بن سکتے. میں تو کیا فارغ اب کیا کروں گا زندگی میں، زندگی ختم ہو گئی. سیلف سینسرشپ. اپنی بات بھی کہہ جائیں اور آپ پکڑے بھی نہ جائیں. قانون تو کسی صورت نہیں توڑنا چاہیے. پیکا کا آ گیا ہے، پیمرا کا آ گیا ہے، این سی سی کا آ گیا ہے. پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے تو ایک ہی سسٹم آپ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، چاہے ہائبرڈ ہو چاہے ڈیموکریسی ہو. پرابلم یہ ہے کہ ہم کافی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. پچھلے ہمارے 78 سال میں چل سکی ہے وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. بہتر یہ ہے جو اس میں ہے نا اس پر چل کر دیکھیں. انفارچونیٹلی ہم اس پر 10 سال ادھر ہوتے ہیں، پھر 10 سال ادھر ہوتے ہیں. یہ جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اس طرح سے ہمارے 78 سال میں ویسے ہی ہیں. کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو. میں ہوں آپ کی میزبان اقرار ریاض. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز نیوز اینکرنگ سے کیا اور when it comes to کرنٹ افیئر ہوسٹنگ تو آج ایک بہت بڑا نام بن چکے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آصر آپ کا؟ وعلیکم السلام. بس حال جیسا آج کل میڈیا کا ویسے ہی میرا ہی چل رہا ہے. مکس سا ہے حال ہمارا. کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بڑا اچھا ہے حال. جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کا حال جس طرح کا ہے اسی طرح کا ہمارا چل رہا ہے. تھوڑی بہت مشکلات چل رہی ہیں، تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، پریشرز ہیں، اور اسی طرح سے ہم چل رہے ہیں. بس چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے. پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، ابتدائی سفر. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا اور کیا کیا چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کے بچپن کو انفلوئنس کیا؟ اچھا، بچپن آج کل تو دیکھیں نا جس طرح جو بچے ہیں ان کو اگر ہم سنائیں لگتا ہے پتہ نہیں قبل مسیح کی ہم بات کرنے لگے ہیں. اتنے پرانا ہمارا بچپن نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے بچپن میں اتنی تیزی سے پچھلے 30-40 سال میں تبدیلی آئی ہے نا کہ وہ بچپن بالکل اور تھا. کیونکہ اس میں یہ نہیں تھا، آپ کا اسمارٹ فون نہیں تھا اس وقت. تو جب ہم نے بہت بچپن کی بات بتا رہا ہوں، لوگ لگیں گے بہت ہی زیادہ پرانا ہو گیا. تو اس وقت وہ فون بھی ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ دیکھیں نہیں، وہ گھمانے والے ہوتے تھے. آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا تھے، آپ نے تو کہاں دیکھے ہوں گے آپ تو. لیکن ہاں کوئی وہ اینٹیکس میں دیکھے ہوں گے، کوئی پرانی کسی ویڈیو میں، ڈرامے میں، یا اب تو میوزیم میں ملتے ہیں. تو اس میں بٹن بھی ہوتے تھے، پیچھے وائر بھی ہوتی تھی. کیونکہ میں نے جب اپنے بچوں کو یہ بتایا نا کیسے فون ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وائر لگی ہوتی ہے. دیکھیں مائک کو وائر لگی ہوئی ہے نا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا فون ہوتا تھا. تو اس دور میں ہمیں مجبوراً کھیلنا پڑتا تھا. گلی میں کھیلتے تھے، کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، کہیں چھت پر کھیل لیا، کبھی پارک میں چلے گئے. اور بس یہ تھا کہ دادا دادی کے ساتھ بچپن گزر رہا ہے، بھائیوں میں گزر رہا ہے. یہ تو بہت ارلی. اور اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے پھر ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ مجھے شوق تھا. فلموں کا بہت زیادہ شوق تھا. اور وہ اس وقت وی سی آر ہوا کرتا تھا تو چھپ چھپ کے موویز لانی، انگلش موویز کا، اور یہ جو ایکشن موویز ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ شوق تھا. اس طرح سے بچپن ہمارا گزرا. ٹی وی کا سب سے زیادہ تھا، کھیل کود کا تھا، فٹ بال کا شوق تھا. تو اس طرح سے ہمارا بچپن گزرا. اب ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپن سارا وقت موبائل میں اور لیپ ٹاپس میں اس طرح گزرتا ہے. ہمارا بالکل ایسا نہیں تھا. ہمارا فل آف ایکٹیویٹی تھا. کزنس کے ساتھ جانا آنا، پارکس میں گھومنا، کھیلنا کودنا، شرارتیں خوب کرنا. اس طرح سے ہمارا بچپن گزرتا تھا اور فل آف لائف. پھر ہمسائے ہیں ان کی طرف کبھی جا رہے ہیں، وہ بھی کزنس تھے، تو آنا جانا اس طرح کا تھا. تو آج کل کے بچوں سے ذرا مختلف تھا. آج کل تو ذرا زیادہ تر ان کا جو تعلق ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں موبائل سے، لیپ ٹاپ اور اس طرح گیجٹ سے ہے. ہمارا وہاں کم تھا. ہاں جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو پھر ٹی وی کے بہت زیادہ تھا تعلق. ٹی وی جتنی گھر دیر کا ٹی وی ماحول رہتا کیسا تھا آپ کا؟ وہاں پر کسی کو خبروں کا انٹرسٹ تھا؟ والد صاحب کو تھا، باقی کسی کو نہیں تھا. میری والدہ جو ہیں وہ لیکچرر تھیں، وہ پڑھاتی تھیں کالج میں، اور لڑکیوں کے کالج میں وہ پڑھاتی تھیں. والد صاحب کو تھا. بہت بچپن تو نہیں کہہ سکتے، لڑکپن میں آ کے یہ ہو گیا تھا کہ میرے والد صاحب نے کہا جی آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے. اور وہ بہت زیادہ کسی چیز کو نا زبردستی نہیں کرتے تھے بہت جلالی، بڑے سخت، لیکن بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ کرتے تھے، ڈان اخبار ہوتا تھا، پھر نیوز ویک ایک میگزین ہوتا تھا، بلکہ اب بھی ہے. اسی طرح ٹائم میگزین تھا، ریڈرز ڈائجسٹ تھا. یہ میرے لڑکپن کی باتیں ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو جب بتا رہا ہوں تو یہ آئی تھنک 6th-7th کلاس میں یہ چیزیں تھیں جو مجھے گھر میں نظر آتی تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ والد صاحب
پیسے بھی ان کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے, تو بچت یہ کرتے تھے کہ یا تو کسی دوست کے یہاں سے لے کر آتے تھے ایک ہفتہ پرانا, یہ ویکلی ہوتے تھے یہ میگزین, اور ڈان اخبار البتہ ہمارے ڈیلی آتا تھا, لیکن یہ جو میگزینز ہیں نا یہ ایک مہینہ پرانا آ رہا ہے یا ایک ہفتہ پرانا آ رہا ہے, اور وہ سستے بھی مل جاتے تھے, اور اکثر وہ دوست کہتے تھے ہم نے تو دیکھ لیا, تو وہیں سے والد صاحب لے آیا کرتے تھے. تو پڑھنا کم ہوتا تھا اس وقت, تصویریں ہوتی تھیں وہ بڑی پورے پورے پیج کی, وہ ہم دیکھتے تھے. کبھی یہ جس طرح انٹرٹینمنٹ کی نیوز ہوتی تھیں وہ دیکھ لیں تو یہاں سے, اور ڈان میں کبھی کارٹون دیکھ لیتے تھے, اور پزلز ہوتے تھے وہ دیکھ لیتے تھے, خبریں نہیں دیکھتے تھے. تو اس طرح کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے جہاں کوئی لطیفہ مل جائے, اس طرح کی چیز مل جائے. تو یہ تھا خبروں سے تعلق. باقی ٹیلی ویژن پر خبریں کوئی سننے کا شوق نہیں تھا. میں نے اس طرح بتایا فلموں کا شوق تھا, یا تھوڑا بہت ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیا, تو اس طرح کے شوق تھے. لیکن یہ جرنلزم کا یا خبروں کا افیلیشن والد صاحب کی وجہ سے, کہ اخبار آ جاتا تھا تو کبھی کہیں نظر پڑ گئی کسی ہیڈ لائن پر یا اس طرح کی چیز پر, تو وہ ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا آپ نے, پھر اس کے بعد آپ نے CSS بھی پاس کیا, پھر صحافت میں آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ جب میں بچپن میں اگر بات کریں تو اسکول میں نا یہی تقریری مقابلے, ڈرامہ اور اس سب میں کرتا تھا پارٹیسپیٹ. اور پتہ نہیں کس طرح سے بچپن سے نا میمکری کا شوق ہو گیا. ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھی تو اس کی نقل اتارنے لگ گئے, اسی طرح سے اس کو دہرانے لگ گئے. پھر یہ ہوتا تھا جو شادیاں ہوتی تھی گھر میں, کزنز میں شادی ہو رہی ہے, کہیں ہو رہی ہے, تو وہاں مجھ سے فرمائش ہوتی تھی فلاں کی نقل اتار کے دکھاؤ, یہ کام کر کے دکھاؤ, وہ کر کے دکھاؤ. تو بس وہ پھر ایک ایج میں بچے کو تالیوں کا شوق ہو جائے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کھڑا کریں اس کو کہ یہ کام شروع کرو, اچھا تم یہ کرو, وہ کرو, فلاں چیز سناؤ. پھر والد صاحب تقریر لکھ کر دیتے تھے, ہم وہ کیا کرتے تھے اسکول میں. اور پھر آپ جب ون کر لیتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے وہی کہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کلاس میں, اور ٹیچر نے بھی شروع ہو جانا, اب آج یہ دن ہے تو اسامہ تقریر کرے گا, فلاں وقت آ رہا ہے, سال کا مقابلہ ہو رہا ہے اسکول میں, تو وہاں پر ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو تالیوں کا, انعامات کا, اس طرح کا شوق ہو گیا تھا. تو شاید اس وجہ سے پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے ہیرو بننے کا بڑا شوق ہو گیا تھا. تو کرتے کرتے یہ ہوا کہ کالج میں چونکہ کالج کے ڈراماز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگ گیا. تو وہ ایک دور ہوتا ہے, آپ کو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پش کرنے والے ہوتے ہیں کہ تو بڑا ہیرو ہے یار, تو ڈرامہ تو نے کیا, ہاں کیا بات ہے, تجھے تو یار فلموں میں آنا چاہیے. اب وہ انسان بڑی جلدی پمپ بھی ہو جاتا ہے کہ میرا تو اب تک یہ حال ہے, تھوڑی سی تعریف کر دو تو میں پھول جاتا ہوں, ویسے ہی اتنا پھولا ہوں. تو یہ ہوا کہ ادھر انہوں نے تعریفیں شروع کر دی میری کہ یار تو ڈرامہ کیا تو نے, سارے لوگ تھے, تالیاں بج رہی تھیں, پھر لڑکیاں بھی کالج کی اور تالیاں بجا رہی ہیں, اور واہ واہ اسامہ صاحب آپ تو ہیرو ہیں. تو وہ ہیرو ذہن میں آ گیا. تو پھر وہ دوستوں نے کہا کہ ان کے اللہ بخش خالو تھے, تو وہ اپنا گھر مفت دے دیا کرتے تھے یہ ڈراماز کے لیے, پروڈیوسرز وغیرہ کے لیے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈرامہ میں, جس طرح یہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں اسی طرح لائٹس لگ جاتی ہیں, وہ آپ کو بالکل خاموشی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اپنا پورا وہ فلور ساری فیملی اوپر شفٹ ہو جاتی تھی, یعنی کچن تک دیا ہوا ہے اور سب. اور جتنے بھی ڈرامہ بنانے والے ہوتے تھے ان کے لیے موج تھی کہ یار مفت گھر ملا ہوا ہے, ورنہ تو ہر روز کا کرایہ پڑ رہا ہے, جو بھی مجھے نہیں پتا کتنے پیسے اس وقت ہوتے تھے کیا تھا, لیکن وہ بڑے خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہیں اپنے خالو سے کہا ہمارا دوست ہے وہ ڈرامہ شرامہ کرتا ہے کالج میں بھی, تو آپ اس کو کروائیں نا. تو انہوں نے کہیں ان سے کہا ہوگا کہ یار وہ ہمارا بھی ایک بچہ ہے اس کو بھی کہیں کر لیں. تو انہوں نے پھر, میرا خیال یہ ہے انہوں نے زبردستی کہیں سین میں کچھ کیا کہ یار اب یہ نہ ہو کہ ہمیں گھر سے نکال دے کہ آپ اتنا بھی ہمارا کام نہیں کر سکتے. تو وہ 4 سین تھے اس ڈرامے میں, اور وہ PTV پر نشر ہوا تھا. تو وہاں سے میرا سارا ہیروئزم کا جو ذہن میں تھا نا کانسیپٹ کہیں یا شوق, وہ تو ہو گیا ختم. کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ مجھے اس وقت پکا پتہ لگ گیا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. وہ بہت سی اس کی وجوہات تھیں, ایکسپوجر کہہ لیں, پھر وہ اتنی دیر صبح سے لے کر رات تک بیٹھے رہے, اور ایک آدھا سین ہوا, میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. وہ تو ہم کالج اسکول میں جاتے تھے, ٹھیک ہے ریہرسل اپنی جگہ ہوتی تھی, لیکن بس کیا اور گئے. اور بھی وجوہات تھیں, اتنے میرے میں ٹیلنٹ نہیں تھا, میرے سے ایکٹنگ اس طرح سے نہ ہوئی, تو میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا. تو پھر دوستوں نے کہا دوبارہ ٹرائی کریں, میں نے کہا نہیں جی فی الحال نہیں کرنی, مجھے اب ماڈلنگ کا بھی شوق نہیں رہا, نہ مجھے اس کا ہیرو میں نہیں بن سکتا. ایک دفعہ اسی طرح بڑے ڈائریکٹر تھے پاکستان کے, انہوں نے مجھے کہا کہ کسی جگہ ملاقات ہو گئی, والد صاحب بھی وہاں تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم فلم میں کام کرو گے. تو دل میں تو تھا, لیکن اس وقت مجھے یہ تھا والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں پہلے میں نے ڈرامہ جس طرح سے کر لیا, فلم میں آگے تو کیا ہوگا. تو میرے سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کچھ ایسا کر سکوں. دل بہت زیادہ تھا, تو پرفارمنس کا تھا. تو مختصراً یہ کہ پھر کیا ہوا, انہی دوستوں کے تھرو, یس انہی کے خالو وہی, تو ایک چینل تھا بزنس پلس, وہ آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو وہاں پر بھیجتے ہیں. اور وہاں پر ایک, آپ نے تو شاید دیکھا ہو, بہت سے لوگوں کو ینگ ہماری جین زی نے دیکھا ہو, CDs ہوا کرتی تھیں. جب یہ کیسٹس کا زمانہ ختم ہوا تو CDs تھیں,
تو وہ سی ڈی وہاں تک پہنچی. سی ڈی اس طرح پہنچی کہ میرے دوست کی شادی تھی اور اس شادی پر میں نے کی کمپیئرنگ, شادی پر کمپیئرنگ کی. وہ ہم سب دوست اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا یار کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے. تو میں آپ بتا دیا بیک گراؤنڈ شرارتی بھی تھا, ڈرامہ بھی کرنا ہے سب. تو ہم نے جناب اسی طرح کیمرہ پکڑا, یہ تو بہت ہی اعلیٰ کیمرہ ہے. تو وہ کسی سے کیمرہ لیا اور مائک پکڑا اور ہم نے انٹرویو شروع کر دی شادی میں. دولہے کا انٹرویو, دلہن کا, رشتہ داروں کا, کہ آپ کس طرف سے آئے ہیں, آپ دولہے کو کیا مشورہ دیں گے, آپ کے خیال سے دلہن زیادہ خوبصورت ہے, دولہا زیادہ خوبصورت ہے, دولہے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, خوشحال زندگی کیسے گزارنی ہے, پہلے ان کا نام اور وہ ہوا یہ کہ وہ اتنا مزے کا ہو گیا کہ جتنے لوگ شادی پر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں وہ چاہیے, وہ والی ریکارڈنگ. باقی تو ہو رہی ہوتی ہے نا شادی پہ, موویز بن رہی ہوتی ہیں, وہ الگ بنا رہے تھے, لیکن ہم دوست الگ بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا وہ چھوڑو, جو شادی کی ویڈیو بنی ہوئی ہمیں تو وہ چاہیے. اس میں ہم دوستوں نے کچھ مذاق بھی بڑے عجیب عجیب کیے ہوئے تھے, ہمیں اس وقت ایڈیٹنگ بھی سمجھنا ہے. پھر ہم 2 VCR لے کر آئے, پتہ نہیں 2 لے کر آئے, وہ اس وقت کمپیوٹر, اور ایک کو ایڈٹ کریں, کیا کریں, یہ تو ہم نے ایسا بےہودہ مذاق کیا ہوا ہے دوستوں میں آپس میں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ چیزیں نکالیں تو وہ کہیں سی ڈی ان صاحب کے پاس پہنچی جو اس وقت وہ چینل لا رہے تھے یا اس میں وہ تھے. تو انہوں نے کہا ہاں لڑکا ہمارے پاس بھیجیں. میں وہاں گیا بڑی خوشی کہ اب مجھے کوئی بڑا زبردست پروگرام ملنے لگا. جب میں گیا ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا یہ اخبار تو پڑھیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی وہ میں تو یہاں کمپیئرنگ کے لیے آؤں. کہتے ہیں کمپیئر ہمارے پاس بہت ہیں, چھوڑ دیں, آپ اخبار پڑھیں, آپ خبریں پڑھ کے دکھائیں. تو میں نے وہ اٹھائی اور میں نے وہ ایکٹ کیا جس طرح میں تھوڑا سا کرتا تھا, نقل اتارتا تھا. تو میں نے خبریں جس طرح پڑھی جاتی ہیں اسی طرح ہی نقل اتار دی, پہلی جو خبر تھی جو بھی اس وقت مین سٹوری تھی. تو مجھے انہوں نے کہا, بڑے خوش ہوئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, ویری گڈ, کل سے آپ آ جائیں. تو پھر میں واقعی کل سے چلا گیا. اور پھر وائس اوور آرٹسٹ, وائس اوور کہتے ہیں کہ آواز آ رہی ہوتی ہے اور آپ اسکرین پر ویڈیو چل رہی ہے, کچھ بھی چل رہا ہے تو پیچھے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو آواز سے وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ میرا اسٹارٹ ہوا, کچھ مہینے اس طرح ہوا. پھر وہ مجھے اسکرین پر لے آئے, پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے. پھر ایکسپریس نیوز آ رہا تھا, ایکسپریس نیوز میں اسی طرح مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ چینل آ رہا ہے تو آپ ادھر اپلائی کرو. پھر میں نے وہاں اپنی سی وی بھیجی, انہوں نے بھی اسی طرح بلا لیا, وہاں پر اس طرح آڈیشن ہوئے. انہوں نے کہا خبریں پڑھیں, سامنے وہ اسی طرح پرومپٹر تھا, آپ کا تو بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کا, آپ سمجھتی ہیں. تو میں نے بس وہاں پر وہ خبریں پڑھنا شروع کیں. اور اس وقت فہد حسین صاحب تھے وہاں پر, انہوں نے کہا خبریں پڑھنی نہیں بتانی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا بتانی کیسے ہیں, تو پھر میں نے خبریں بتانا شروع کر دیں. پھر آگے سے آگے پھر وہاں سلیکٹ ہو گیا تھا میں. تو جب آپ نے صحافت میں آنے کا فیصلہ کر لیا, جوائن کر لیا, جس طرح سے بھی آپ نے چینل کا بتایا, تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ ڈرامہ کا تو میرے والد صاحب کو نہیں پتہ تھا, صحافت کا؟ صحافت کا سب کو پتہ تھا. اور جب میں سلیکٹ ہو گیا تو سب بہت زیادہ خوش تھے. البتہ والد صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایک شرط پر تم جوائن کرو گے, تم CSS ضرور کرو گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ میرا پھر رزلٹ آ گیا, اور اسی دوران میں بلکہ پہلے آ چکا تھا تو میں کلیئر کر لیا تھا, لیکن میری ایلوکیشن نہیں ہوئی. اس میں جو بچے CSS کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ پاس ہونا اور ہوتا ہے, ایلوکیشن اور ہوتا ہے. یعنی آپ نے پاس تو کر لیا لیکن کیا آپ کے نمبر اتنے تھے کہ آپ کو سیٹ مل سکے. لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, لائک 200 تھیں, 250 تھیں. تو فرض کریں 300 بچوں نے پاس کر لیا, تو جو پہلے ٹاپ کے 200 بچے ہیں ان کو تو سیٹس مل جائیں گی, باقی کو نہیں ملیں گی. تو اس طرح سے ہوا تھا, میں نے پاس کر لیا تھا لیکن ایلوکیشن نہیں ہوئی میری. تو والد صاحب نے کہا تم نے اگلے سال کرنا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. کہتے تو پھر یہ تم ساتھ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا, مجھے شوق تھا نا, ٹیلی ویژن پر آ گیا ہوں. اچھا, اور اس سے پہلے وکالت کر رہا تھا, وہاں سارا دن عدالتوں میں جانا, وہ 1 سال میں مجھے پتہ لگ گیا ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اور جب یہاں سلیکٹ ہو گیا ایکسپریس میں تو AC لگا ہوا ہے, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, مزے ہیں. جب وہ بس آپ نے بلیٹن کیا اور اس کے بعد فارغ بیٹھے ہوئے, کیونکہ جب پروگرام آ گیا تو آپ نے صرف ہیڈ لائنس بتانی, اس کے بعد آپ بیٹھیں مزے کریں. تو وہ وکالت سے بہت زیادہ فرق تھا. تو پڑھائی ساتھ میں نے والد صاحب کو تو کہہ دیا تھا میں کروں گا CSS, لیکن نہیں کیا اور اسی کو کنٹینیو کیا. پھر والد صاحب نے کہا کہ نہیں تم نے میرے سے کمٹ کیا تھا تو اس کو چھوڑ دو, اب تم ورنہ پڑھ ہی نہیں رہے, CSS تم نے کرنا ہے. تو میں جب گیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے کہا جی میں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, جو اونر تھے انہوں نے بلایا اپنے پاس, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سیلری ڈبل کر رہے ہیں اور آپ جائیں, آپ CS کا ایگزام دے لیں تو اس کے بعد آپ واپس آ جائیں. ایگزامز جیسے ہی ختم ہو گئے, وہ 1 مہینے کے تھے. تو ڈبل سیلری سن کے تو میری آنکھیں ایسی کیسی رہ گئی. میں نے والد صاحب کو جا کر بتایا اور وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ نہیں کرے گا CSS. تو جب سیلری اس کو اچھی مل گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا یار اچھا تمہارا شوق ہے تو چھوڑو پھر, تو میڈیا بھی اچھی چیز ہے اور کل کو یہ پھلے پھولے گا تو ٹھیک ہے, پھر اس میں نام بناؤ. تو بس وہ ڈبل سیلری کے بعد ہم آج تک اسی کام میں ہیں. تو قانون کی تعلیم آپ نے حاصل کی, پھر اس کے بعد جب صحافت جوائن کی تو صحافت میں قانون کی تعلیم نے کسی طرح سے بینیفٹ کیا آپ کو؟ ہاں بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں CSS نے بہت زیادہ کیا, کیونکہ آپ کو CSS میں
ایک اچھے لیول پر جتنا ایک پاکستان کے بچے یا بچی کو لڑکے لڑکی کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, چاہے وہ ایوری ڈے سائنس ہو, چاہے آپ کے کرنٹ افیئرز ہوں, اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے آپ کی, تو یہ کمپلسری چیزیں ہیں, پھر انگلش لینگویج وغیرہ, تو اس میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. اور قانون کا بھی, قانون کا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے, تو آپ کی ریڈنگ اس میں ہوتی ہے, پھر جا کر آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, اس میں بھی کانفیڈنس چاہیے, کیس آپ نے جا کر لڑنا ہے, تو اس سب نے بہت زیادہ فائدہ دیا. اور پھر خاص طور پر یہ کہ وہاں رگڑا اتنا لگا, عدالتوں میں جانا ہے, صبح اٹھنا ہے, جانا ہے, سارا دن جا کر, جو جونیئر ہوتا ہے وہ بیچارہ ڈیٹس ہی لیتا رہتا ہے, جا کے نوٹ کرو تاریخ پڑ گئی ہے, ہاں جی پڑ گئی, آپ نے کیس کہاں سے کرنا. تو میں تو اسی میں 1 سال ہی بس, میرا خیال ہے وہ پریکٹس بھی کیا تھی, صرف ماحول سے میں ایکلامٹائز ہی ہو رہا تھا اس دور میں. تو اسی دوران مجھے پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تو بہت محنت کا کام ہے, تو میں وہاں سے بھاگا اور میڈیا میں آ گیا یہ سوچ کے کہ شاید اس میں محنت نہیں ہے. لیکن اب یہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے کا دور آ گیا ہے جو کہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے, تو محنت تو ہر جگہ ہے, تو محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے, پڑھائی آپ کو کرنی پڑتی ہے. وہی چیزیں قانون میں تھیں, وہی چیزیں اس لحاظ سے میڈیا میں. 2007 کے انتخابات کو آپ نے کور کیا, کیسا تجربہ رہا؟ 2007 کا زبردست تھا, اور اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ آیا اور سانحہ وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا تھا. اور پھر وہ 2008 میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, تو ہمارا تو آغاز وہ تھا پراپر جرنلزم کا. تو بس وہ بھی ایک ٹف ٹائمز تھا پیپلز پارٹی کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. تو روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی تھی, اور پھر خاص طور پر اس دور میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی نا, وہ تھا ٹیررزم. پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ تھا, تو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ پبلک لیول پہ مجھے آج تک یاد ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی, تو سارے ہمارے بلیٹن انہی 2 خبروں کے ارد گرد ہوتے تھے, انہی مسائل کے ارد گرد ہوتے تھے. تو وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا الیکشنز کور کرنے کا, کیونکہ انہی دور میں پھر یہ چینل لانچ ہوا تھا. تو اس کے بعد بس پھر روزانہ پالیٹکس خبریں, تو اسی طرح سے پھر چلتا رہا. تو پریڈومنٹلی مجھے یاد ہے ہمارے ایک سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس سے بڑی خبر کیا ہوگی, اب کیا ہو گیا, اب کیا ہوگا. تو خبریں آتی رہتی ہیں اور روز بلٹن بنتے رہتے ہیں, ہر اگلا گھنٹہ جو ہے پچھلے سے وہ چینج ہو کے آگے چلتا رہتا ہے. تو ایکسائٹنگ ٹائمز تھے وہ اس لحاظ سے کہ ہمارا سٹارٹ تھا اور خبروں کی بھرمار تھی. کیریئر کے آغاز میں کون سی ایسی مشکلات تھی کہ جنہوں نے آپ کو تنگ کیا, یہ بہت چیلنجنگ تھی؟ میں جب سلیکٹ ہو گیا یعنی ایکسپریس میں, تو اب آپ یہ سوچئے کہ سی ایس ایس میں نے کیا, اس میں نہیں ہو سکا, سلیکٹ نہیں ہو سکا. لاء سے میں بھاگ گیا, اب کوئی میرے پاس ہیوی نہیں تھا. اب دیکھیں میں نے لاء کیا ہوا ہے, ایک لاء پڑھا بچہ کیا کر سکتا ہے, یا تو ایگزامز دے سکتا ہے, لاء میں جائے گا, یا کمپیٹیو ایگزامز دے سکتا ہے, جوڈیشری کی طرف آ سکتا ہے. سب سے بھاگا ہوا, اور اب اور کوئی راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میری عمر اس وقت تقریباً 26 سال ہو چکی تھی. تو ایک اچھی خاصی ایج ہوتی, میرے تمام دوست وہ اپنے پروفیشنز کو کہیں نہ کہیں جوائن کر چکے تھے. کوئی جوڈیشری میں چلا گیا ہے, کسی نے سی ایس ایس کر لیا ہے, زیادہ تر وکالت میں آ چکے ہیں, اور میں ایسے ہی پھری جا رہا ہوں. تو اگرچہ پڑھائی کرتے کرتے میرے خیال ہے 22-23 سال تو اس میں ہو گئے تھے, پھر میں ایسے ہی بس ٹائم ضائع کرتا رہا. تو جب میں نے جوائن کر لیا تو اس کے بعد جو انچارج تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم پریکٹس کرتے رہتے تھے, ابھی آن ایئر نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا تم نہیں بن سکتے اینکر. اب میرے لیے تو دنیا شیٹر ہو گئی. میں نے کہا بھائی سب تو چھوڑ دیا, یہ آخری امید تھی, مشکل سے اس میں ہوا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے 2004-05 میں بزنس پلس 2005 میں شاید بند ہو گیا تھا. بند سے مراد یہاں سے لاہور سے وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے. تو 2 سال میں ٹرائی کرتا رہا مختلف چینلز پر, جتنے پاکستان کے بڑے چینلز ہیں سب پر جا کر میں نے سی ویز دی. تو آپ تو انٹر بھی نہیں ہو سکتے, وہ باہر گارڈ ہوتا ہے, وہ آپ جائیں, آپ کہیں میں کس لیے آئے ہوں, کہتے جی میں نا یہاں جوائن کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اچھا تو کس سے ملنا ہے؟ ملنا تو کسی سے نہیں, میں اپنی سی وی دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں یہیں دے دیں آپ. تو وہ سی ویز میں ہر جگہ دیتا تھا. تو اس کے بعد مشکل سے یعنی ہر جگہ سی وی دینے کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ میں بزنس پلس کر چکا ہوں, یار تمہیں تو مل جائے گی, کہیں مل جائے گی. ایسا نہیں تھا. تمام چینلز میں ARY دیکھیے, آج, جیو, یہ تو مجھے یاد ہیں. تو بلکہ ARY میں تو میں شارٹ لسٹ بھی ہو گیا تھا, اور اس میں مجھے جہاں تک یاد ہے میرا خیال ہے آخری کچھ سینکڑوں بچوں نے, لڑکے لڑکیوں نے دیے آڈیشن, ان میں آخری 11 میں تھا. لیکن پھر جو سلیکٹ ہوئے تھے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اقرار الحسن تھے, وسیم بادامی تھے, اور اس طرح سے اور لوگ تھے, اور ظاہر ہے ماشاء اللہ بہت اچھے تھے. تو اب جو آپ کا سوال ہے اس میں جو لوگ ینگ دیکھ رہے ہیں نا, میں اس لیے اس کہانی لمبی کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بچا. سب جگہیں آپ نے دیکھ لی ہیں, ہر جگہ آپ نے کوشش کر لی ہے. سوری دیکھیں میں جذباتی ہو گیا ہوں, تو اس لیے آپ کا مائک بھی میں نے ہلا دیا. تو ہر جگہ میں کوشش کر چکا ہوں. اب آپ کے پاس یہ آخری چانس آیا کہ آپ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں, آپ کو سیلری بھی مل رہی ہے,
لیکن ابھی آن ایئر نہیں ہوا تھا نا. آن ایئر ہونے سے میرا خیال ہے 6 ماہ پہلے میں سلیکشن ہو گئی تھی. جی اب آپ پریکٹس کرتے رہیں. تو جب میں سلیکٹ ہوا تو اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ 6-8 لوگ تھے. تو میں جب گیا ہوں تو ایک کمرہ تھا ایکسپریس کے اخبار میں, اور وہاں 6 لوگ تھے, یعنی 7واں میں تھا. اس کے بعد روزانہ 1-2 لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, تو جو انچارج تھے انہوں نے کہا جی تم تو نہیں اینکر بن سکتے. اب میں نے کہا یار انچارج تو یہ ہے, اور یہ جب کہہ رہا ہے میں نہیں بن سکتا, تو میں تو کیا اب فارغ, اب کیا کروں گا زندگی میں, زندگی ختم ہو گئی, کچھ نہیں بچا, نہ ہیرو بن سکے, نہ وکیل بن سکے, نہ افسر بن سکے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں بھی سے بھی گئے, اور اس کے بعد بزنس بھی نہیں کر سکتے, پیسے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. تو پھر میں کیا کرتا تھا, بیٹھا رہتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا, میں پریکٹس کرتا رہتا تھا. ابھی دیکھیں ابھی بھی میری میموری میں وہ چیز آ گئی اور میں وہ ہلنے لگ گیا ہوں. تو اس طرح بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے سبق نہیں یاد کرتے, تو میں اس طرح پھر وہ خبریں پڑھتا رہتا تھا کہ میں بہتر ہو جاؤں. اتنا میں خوف زدہ تھا, اور اس خوف سے میں اور برا پڑھنے لگ گیا, اور برا. جب مجھے کہتے تھے کہ کیمرہ, ہاں جی, وہ IFB لگی ہوتی تھی کان میں, اور وہ کہتے تھے ہاں جی چلو جی وہ جو بھی جی 3 2 1 ہاں جی کیوں, وہ کیوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں, ہیڈ لائنس پڑھ رہا ہوں, میرا گلا خشک ہو رہا ہے, بولا نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں یار آپ کو جب سلیکٹ کیا تھا تو آپ تو اچھے خاصے تھے, کیا ہو گیا آپ کو؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا, میں گھبرائے گا, میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ اکیلے جا کر پریکٹس کیا کریں. تو بہرحال وہ پھر جب آن ایئر ہوئے تو خوف رہا کہ ابھی جاتے ہیں, ابھی نکالتے ہیں, لیکن کچھ نہیں, اور پھر چلتے چلے گئے. تو یہ سب سے بڑا اس وقت چیلنج, اور آپ نے شاید سوال ہی کیا تھا کہ جب آپ آئے پہلے دنوں میں کیا چیلنج آیا. پھر لائیو کا پریشر تھا, پھر اس میں غبلے ہو گئے, کچھ مس پروننسیشن ہو گیا, کوئی بات غلط ہو گئی, کوئی سوال اس طرح کا اوٹ پٹانگ ہو گیا. تو یہ چیزیں وہ تھیں, لیکن جو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ کیا میں اب رہوں گا بھی یہ نہیں اس پروفیشن میں, کر سکوں گا نہیں ناکامی کے بعد. تو بس اس سے وہ نکلنا وہ سب سے بڑا چیلنج تھا. پہلا لمحہ ایسا کون سا تھا جب آپ کو لگا کہ لوگ اب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں, بھائی میڈیا میں آ رہے ہیں, ششکا ہوتا ہے تھوڑا؟ یہ اب بڑا مشکل سا ہے. میرا خیال ہے جب رشتہ داروں وغیرہ نے کہا کہ ہاں ہم نے تم دیکھا تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ وقت تھا جب بزنس پلس میں تھا, تو کسی نے کہا ہاں ہم نے تمہاری آواز سنی تھی, ہم نے تمہاری آواز پہچان لی, ہاں وہ یوں چل رہی تھی خبر, اور وہ آواز تمہاری تھی نا. میں نے کہا ہاں میں نے تو بتایا تھا آپ کو کہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو ایک تو وہ لمحہ تھا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں ایک شادی پر گیا, اور ادھر ایک نوجوان لڑکا تھا, اس نے نا بڑی حیرت سے یا بڑے جوش سے نا مجھے آیا, پکڑا, ایسے ہاتھ پکڑ لیا, اور انسان ڈر جاتا ہے. ایک ادم آدمی آیا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے شادی ہے, اس نے زور سے بازو میرا پکڑا, اور آپ آئیں میرے ساتھ آئیں. میں پریشان ہو رہا ہوں, یہ کدھر آئیں بھائی, کیوں آئیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں وہ نا آپ آئیں میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں کدھر بھائی کدھر, کیا وجہ؟ میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. میں نے کہا وہ کیوں ملنا چاہتی ہیں, کیا؟ نہیں وہ آپ کی بہت بڑی فین ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر وہ دوسری طرف مجھے لے گیا جہاں خواتین کا سیکشن تھا تو وہ آنٹی جو ہیں وہ کھڑی تھیں. ظاہر ہے وہ لڑکا مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا, لوگ ان کو آپا کہہ لیں آپ یا آنٹی کہہ لیں, مجھ سے تو بڑی تھیں کافی. تو انہوں نے مجھے کہا ہائے ساما ہائے تم مجھے مل گئے. میں کہہ رہی تھی تم نے اس سے میں نے ملنا ہے, تو اس سے میں نے ملنا ہے. اب میں کیا پتہ نہیں کیا. دیکھو ہمارے جب گھر لائٹنگ نہ ہوتی تو میں کہتی ہوں اسامہ ہمارا بدلہ لے گا, اسامہ ہمارا بدلہ لے گا. وہ اس لیے مجھے باتیں سمجھ آئی کہ وہ جب لوڈ شیڈنگ کی خبر میں سناتا تو میں کہتا تھا 8 گھنٹے. وہ آپ کو بتایا نا, فہد حسین صاحب کہتے تھے خبر پڑھنی نہیں ہے, سنانی ہے, آپ نے بتانی ہے کہ یہ ہوا ہے, آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہو, آپ نے خود دیکھا ہے, آپ اس کو فیل کر رہے ہو کہ یہ ہو گیا ہے. اور پھر جو انہوں نے ہمیں مختلف چینلز وغیرہ دکھائے, ویسٹ کے چینلز تھے زیادہ تر, تو وہاں پر یہ انداز تھا تھوڑا سا نا, آپ خبر کو اون کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ جس طرح ہم PTV میں سنا کرتے تھے کہ آج لاہور میں یا آج کراچی میں کسی بھی شہر میں آج 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی, لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور مظاہرہ کرتے رہے, باہر سڑک بھی انہوں نے بند کر دی, اس طرح سے بولتے تھے. تو ایک وہ ایک ٹون کہ آپ کا دھیما ہاں لہجہ زیادہ بس. دھیما لہجہ, آپ نے زیادہ اس میں ایکسائٹیڈ نہیں ہونا, بس آپ کا ایک کام نہیں ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, حادثہ بھی کوئی ہو گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ نے اسی طرح رہنا ہے. تو وہ یہ نہیں تھا, وہ تو اون کرتے تھے کہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, لوگ بلبلا اٹھے ہیں, لوگ پریشان ہیں اور احتجاج کرنے لگے, سڑک تک انہوں نے بند کر دی. اس طرح سے وہ بولنا ہے جیسے آپ نے وہ ہوتے دیکھا ہے. تو اب وہ چونکہ میں بولتا اس طرح سے تھا شاید کہ وہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں اور اس طرح ہو, تو وہ بڑی خوش. تو وہ آپ نے کہا نا پہلی دفعہ کب لگا, تو وہ شاید وہ ایک مجھے وہ اسٹرائک کی تھی وہ بات کہ اچھا جی وہ مجھے لوگ سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا بدلہ لے گا. اور میں ذرا پھر زیادہ ہی پرجوش اس کے بعد ہونے لگ گیا تھا کہ جی میں پتہ نہیں کیا یہ خبریں کیا سنا رہا ہوں, میں ہی ہوں بس. نیوز اینکرنگ اور کرنٹ افیئر ہوسٹ میں کتنا زیادہ فرق ہے, پھر آپ نے اس کے درمیان ایک جو لائن تھی وہ کیسے کھینچی؟ بیسک جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں جس نے بھی آنا ہے بہت اچھا ہے, ایک تو رپورٹنگ سب سے زبردست کام ہے رپورٹنگ, اور رپورٹنگ سے سٹارٹ کریں.
اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ نیوز اینکرنگ کی طرف آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تلفظ, لہجہ, پریزنٹیشن یہ سب ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیکن جو لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے رپورٹنگ میں آ کر پھر دوبارہ اسکرین پر آنا چاہیے. لیکن اس طرح بھی آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, جس طرح میرے بارے میں بھی تھا. اب بھی کہہ لیں جی پیراشوٹ سے آئے اور آ کے اسکرین پہ بیٹھ گئے, کیونکہ پرومپٹر فرینڈلی ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک خاص ایج ہوتی ہے جس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے بعد مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو نیوز اینکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری خبریں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی, اسپورٹس بھی, موسم بھی, کرائم بھی, پالیٹکس بھی, کچھ بھی آپ اس میں لے لیں, سب اس نے بتانی ہے. تو اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ ایک اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے کچھ عرصے میں, وہی بات کر کے ذہن دہرا کر اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں, پڑھیں, دیکھیں, سوچیں اس بارے میں, تو آپ کا ایک اپنا ایک پیچھے ایک ڈیٹا بیس بنتا چلا جاتا ہے, جو آپ کو پھر جب آپ کوئی پروگرام کرنے لگیں پھر آپ نے اسی وقت سوچنا ہے, اس کو ریئیکٹ دینا ہے کہ اچھا نہیں یہ بھی تو ہوا تھا. پھر آپ کی ایک میموری بھی ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہوا تھا, تو آپ کی ہسٹری بھی ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے. تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. پھر آپ ہر طرح سے, کیونکہ اب تو نیوز اینکر میں یہ بھی ہے نا کہ آپ نے لائیو اپنے رپورٹر سے بھی سوال کرنے ہیں, کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کسی ایکسپرٹ سے آپ نے سوال کرنا ہے, کسی پولیٹیشین سے کرنا ہے, کچھ ایسا موضوع آ گیا ہے, تو وہ بھی آپ کی ایک ٹریننگ ہوتی چلی جاتی ہے. تو سارا کچھ وہی تھا, اسی نے مجھے پھر کرنٹ افیئرز میں بہت زیادہ ہیلپ کیا. اور جہاں تک بات ہے سوالات کا, لائن کراس نہیں کرنی, وہ پیمرا کے لاز اور وہ خبر چونکہ اتنے مرحلوں سے گزرتی ہے کہ پہلے رپورٹر نے فائل کیا ہے, اس کے بعد پھر وہ ایڈیٹر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے, پھر ایڈیٹر کے بعد اس کو رن ڈاؤن پر پہنچا ہے, رن ڈاؤن والا بھی اس کو ایک دوبارہ چیک کر رہا ہے, پھر ویژولز لگ رہے ہیں تو اس وقت دیکھی جا رہی ہے, پھر اینکر اس کو پڑھتا ہے, ایک دفعہ آن ایئر جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے. تو اتنے چیک سے وہ گزر رہی ہوتی ہے, تو وہی لینگویج پھر آپ کے اندر آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا کس حد تک آپ نے جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا, کتنا آپ نے بات کرنی ہے, سوال کتنا مختصر ہونا چاہیے, کتنا طویل ہونا چاہیے, تجزیے میں اور سوال میں کتنا فرق ہے. تو یہ سب چیزیں پھر آپ کو اس کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کو لگا کہ میں اب ہوسٹ بن گیا ہوں, پروگرام ہوسٹ بن گیا ہوں, نیوز اینکرنگ پیچھے رہ گئی ہے؟ دیکھیے باہر جو ہے نا اب بھی جتنے بڑے اینکرز ہیں نا وہ اب بھی نیوز اینکرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں, باہر پروگرامز بھی ہوتے ہیں. لیکن جو جس چینج کی آپ بات کر رہی ہیں نا وہ یہ ہوا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم کسی کو ریپلیس کرتے تھے, چھٹی پر چلے گئے. شاید پہلی جو میں نے پروگرام پراپر کیا تھا وہ جاوید چودھری صاحب کا تھا ایکسپریس میں. وہ ہر سال شاید 1 ماہ کے لیے چھٹی پر جایا کرتے تھے, تو وہ ملک سے باہر گئے تھے, تو میں نے ان کا پروگرام پھر کیا تھا. تو وہ شاید کچھ ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد پھر کوئی اور پروگرام کہیں کرنا پڑ رہا ہے, کوئی ٹرانسمیشن اسپیشل ہے, یو ایس الیکشنز آ رہے تھے, اس میں کوئی پروگرام جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ یوں کہیں کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ہمارے یہاں کرکٹ کا ورلڈ کپ جس طرح ہو, تو پھر اس کے لیے آپ اسپیشل ان دنوں میں ایک پروگرام ترتیب دے دیں گے, ہر چینل دے گا کہ جی آپ کرکٹ کو کم از کم 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ڈیلی ہوا کرے گا. تو اس طرح سے پھر ملنے لگ گئے تھے پروگرامس مختلف. لیکن جو پہلا میجر بریک تھرو ہے وہ جب میں ایکسپریس سے گیا دنیا نیوز, تو وہاں پر مہر صاحبہ, مہر باسی, ابھی ماشاء اللہ بڑی اچھی اینکر ہے ہماری, تو وہ اس وقت بھی دنیا نیوز میں تھیں. تو ان کو چھٹیوں پر جانا پڑا, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ماشاء اللہ اس وقت. تو وہ جب چھٹیوں پر گئی تو ان کا پروگرام پھر میں نے کیا تھا. پھر انہوں نے دنیا نیوز چھوڑ دیا تھا مہر صاحبہ نے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہی لڑکا کر رہا تھا تو اسی سے کنٹینیو کروا لیتے ہیں. پھر وہ پروگرام چینج ہوا اور مجھے باقاعدہ پھر پروگرام پہلی دفعہ مل گیا. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سوچ ہوتی ہے, ہمارا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے, لیکن پھر جاؤ گے ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر ایسا ہوتا ہے. تو جب ایسی سچویشن کبھی آپ فیس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ جو ان کے مخالف پارٹی ہے نا اس کے بیانات اپنے سامنے رکھ لیں. کہ اگر فرض کیجئے کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون ہے تو اس کے مقابلے پر تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. اسی طرح اگر تحریک انصاف کا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو جو پی ایم ایل این نے, جو گورنمنٹ ہے, اس نے جو باتیں کی ہوئی ہیں آپ وہ ان کے سامنے رکھ دیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے تو ان میں آپس میں اگر جو اختلاف کی بات ہے وہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ اچھا انہوں نے یہ جواب دیا, انہوں نے یہ کہا ہے, تو آپ اس میں پارٹی ہی نہ بنے. سب سے سیفسٹ یہ ہے. تو آپ کو جو بندہ اینکر کر رہا ہے اس کو تو ہونا چاہیے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, پبلک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, آئین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور جو اس کو لگتا ہے کہ صحیح ہے, ایجنڈا کوئی نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ چاہیے اسے. نیوٹرل ان دا سینس کہ کسی پارٹی کی طرف نہ ہو, لیکن لوگوں کے ساتھ ہو. جہاں قانون کی بات آئے, اخلاقیات کی بات آئے, آئین کی بات آئے, عوام کی بات آئے, وہاں وہ نیوٹرل نہ ہو, وہاں وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو. میری سوچ یہ ہے. اور صحافت بیسیکلی ہوتی بھی اپوزیشن سے ہے. جو طاقتور ہے نا اس کے مخالف کھڑا ہونا صحافت ہے. اور اس پر بہت اچھی بات ہمارے بہت زبردست سینئر ہیں مظہر عباس صاحب, اور انہوں نے ابھی حال ہی میں اتنا زبردست جملہ بولا. انہوں نے کہا خبر تو وہی ہوتی ہے جو اقتدار والے کو اچھی نہ لگے,
جو طاقتور کو اچھی نہ لگے وہی خبر ہے. باقی تو انہوں نے کہا کہ اشتہار ہوتا ہے, پی آر ہوتی ہے, اگر اس کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے ٹھیک ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ پھر خبر نہیں ہے. تو یہی صحافی ہے جس کی بات طاقتور کو یا جو طاقتور پوزیشن میں وہ بدلتے رہتے ہیں. آج جو اپوزیشن میں ہے پہلے وہ گورنمنٹ میں تھے, جو آج گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے کبھی اپوزیشن میں ہو. تو جب جو طاقت میں ہے, جو پاور میں ہے, اس کو کوئی بات چبھے, بدتمیزی نہ ہو, غیر اخلاقی نہ ہو, تو جس طرح وہ میرے ایک استاد تھے وہ کہتے ہیں چٹکی کٹتی ہے نا تو آپ یہ نہیں کر سکتے اوے مجھے چٹکی کاٹ لی, کوئی تھپڑ نہیں مارا, کوئی گھونسا نہیں مار دیا, کوئی پتھر نہیں اٹھا کے مار دیا, لیکن وہ چٹکی کاٹتے ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا کیا, لیکن اس پہ ایک ہلکی سی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو یہ تجزیے کی بھی ڈیفینیشن ہے, تجزیہ بھی ایسا ہونا چاہیے, آپ کا اوپینین نئی بھی ایسا ہونا ڈیفینیشن چاہیے. آپ نے متعارف کرا دی ہے. یہ میں نے سیکھا ہے. تو اسی طرح سے آپ کا سوال بھی ایسا ہونا چاہیے, اور بطور صحافی بھی آپ اس طرح سے ہوں, اگر کوئی بات ایسی تلخ بھی کریں تو بس اتنی ہو. وہ ایکسپریس, دنیا, سما, ٹی وی ٹوڈے, ہر جگہ آپ نے کام کیا ہے. آپ بتائیں سب سے زیادہ کام پر سیکھا ہے آپ نے؟ ہر جگہ سیکھا ہے. اسٹارٹ اگر آپ دیکھیں تو ایکسپریس ماننا پڑے گا. جو مجھے فرینڈلی ہونا آیا وہ دیکھیں بزنس پلس کہ ایک بیسک وہ تھا نا کہ پرومپٹر کے ساتھ آپ کے ایک نوحہ ہو جائے, لیکن جو مجھے خبر بتانا آیا نا, جہاں سے ایک میرا آپ یوں سمجھیں کہ ایک اسٹینڈ آؤٹ جس طرح سے میں ہوا. ایک تو شروع میں کوئی کہتے تھے داڑھی والا اینکر, داڑھی والا اینکر, وہ تو تھا, لیکن یہ کہ جی خبر اس طرح سے بتانی ہے, وہ شور ڈال دیتا ہے, وہ اس طرح آ جاتا ہے, ہیڈ لائن کی پچ اوپر کر دی, وہ سب ایکسپریس میں تھا. اور اس میں یقیناً فہد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا میں اب یہ بھی بتا دوں کہ 3 میرے مین استاد رہے ہیں, ہر بندے سے میں نے سیکھا ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں میرے ایک استاد کا کوئی رشتہ دار یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں بتا دیتا ہوں. ایک فہد حسین صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ خبر بتانی ہے, لمبی بات ہو جائے گی میں مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک میرے استاد ہیں سید عارف معین بلے, جنہوں نے مجھے صحافت کے بارے میں بتایا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کی بڑی کام آئے گی, اور جو ینگ لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کا کام آئے گی. تو نا ہر چینل میں اسکرینز لگی ہوتی ہیں, 8 10 15 اسکرینس لگی ہوتی ہیں, جن پہ مختلف چینلز لگے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کس چینل پر کیا خبر چل گئی ہے, وہ ہمارے یہاں نہیں چلی, وہ بریکنگ نیوز آ گئی, اس کو دیکھو. ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا وہ کئی چینلز ٹیون ہوتے ہیں اسکرینس پر. تو مجھے انہوں نے عارف معین بلے صاحب نے کہا آپ سارے جا کے نا جب ہیڈ لائنز آتے ہیں تو جا کر دیکھا کرو جب آپ فارغ ہوتے ہو, یا جب آپ کے بھی نہیں ہے, آپ نے اسٹوڈیو نہیں جانا. تو پھر وہ میں نوٹ کرتا تھا کہ وہی ہیڈ لائن اس نے یہ لگائی, اس نے لگائی. تو جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا دیکھو یہی فرق ہے کہ ایک ہی اسپیچ کی ہے فرض کیجیے پرائم منسٹر نے, اور ہیڈ لائن ہر ایک نے تھوڑی سی مختلف رکھی ہے, ہر ایک نے اپنا چوز کیا ہے کہ میں نے یہ جملے کی ہیڈ لائن لگانی ہے, میں نے ایک جملے کی لگانی ہے. ڈیٹیل سارے بتا دیں گے آگے, لیکن ایک جملہ آپ کے پاس ہے, آپ نے 5 سیکنڈ میں ہیڈ لائن بنانی ہے, وہ آپ نے کیا چوز کیا ہے. تو یہ چیز میں نے وہاں سے سیکھی, اور بہت سا ان سے سیکھا. جو میں نے پروگرامنگ سیکھی ہے, کرنٹ افیئرز ہوسٹ, وہ سید عمران شفقت. اچھا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سکھایا بھی, اور چیزوں کو اون کرنا, کوشچنس کرنا, شارٹ اور کرسپ, اور وہ سارا میرے کان میں وہ بول رہے ہوتے تھے اور میں بس سوال کر دیتا تو لوگ سمجھتے تھے او اسامہ نے سوال کر دیا. آپ کو اون کرنا بھی آنا چاہیے, پھر آپ ایسے سے پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ 3 لوگ میری زندگی میں بہت اہم ہیں. اچھا سوال میں بھول گیا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا کہ کہاں, نہیں آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ کہاں لرننگ ہوئی. یس, نہیں میں جان نہیں چھوڑوں گا آپ کی, میں پورا سوال کا جواب دے کے چھوڑوں گا. تو ہر ایک جگہ پر اپنی لرننگ تھی. میں نے آپ کو بزنس پلس کا بتایا, ایکسپریس کا میں نے آپ کو بتایا, نیوز کا. پھر دنیا نیوز میں جب میں گیا تو پھر وہ سید عمران شفقت صاحب, اور پھر پروگرامنگ وہاں سے پھر ہوا. اسی طرح پھر ہم سما گئے, وہاں پر بہت کچھ سیکھا, الیکشن کی کوریج وہاں پر ہوئی. بول پہ گیا, جیو پر جب گیا تو نیوز شو, مارننگ نیوز شو, ایک ہوتا ہے مارننگ شو, ایک نیوز شو اور چیز ہے وہ بھی مارننگ کا, وہ وہاں پر سیکھا. جیو پر ہر ادارے نے اپنا, دیکھیں نا دنیا نیوز پر پہلی دفعہ میں پروگرامنگ کے ساتھ اسٹیبلش ہوا, اور پھر جو مجھے جمپ ملا وہ سما میں جا کر ملا. پھر جو ایک یاشی مال ملا وہ بول میں ملا, وہ کیا کیا وہاں پر تھا اور سب کچھ. اور اب میں ٹی وی ٹوڈے پہ ہوں تو میں سارا کچھ 1 مین آرمی, اکیلے ہیں وہیں پر, آپ نے گیسٹ بھی آپ نے کرنے ہیں, آپ نے کوشچن بھی آپ نے کرنے ہیں, سارا کچھ آپ نے مینیج کرنا ہے, کوئی پروڈیوسر نہیں ہے, کوئی کچھ ہے ہی نہیں, تو ایک ہی بندے نے سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی لرننگ ہے. تو ہر ادارے میں رہ کر میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. جس طرح میں نے جی بتایا اس میں مارننگ شو, ہر ایک کو ڈفرینٹ, ایک گیسٹ ایک چیز پر ہوگا, اگلا گیسٹ دوسری چیز پر ہوگا, ہر طرح کی خبر کو آپ نے گیسٹ کو بھی اس طرح سے کرنا ہے. وہاں فلمیں بھی پروموٹ ہو رہی ہوتی تھیں, تو جیو کا ہی فلم ڈرامہ ان کا تھا, وہ بھی ان کے گیسٹ بھی آ رہے ہوتے. تو یہ سب ہر جگہ پر بہت سیکھنے کا موقع. میڈیا انڈسٹری میں نا چھوٹا چینل, بڑا چینل, یہ اس چینل ہے, یہ وہ چینل ہے, تو یہ ٹرمز بڑی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ کوئی بڑے چینل سے چھوٹے چینل میں آ جائے تو اس نے کیا کیا اپنے کیریئر کے ساتھ. تو یہ کتنی زیادہ ہارمفل ہے, یا اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں, بڑا چینل چھوٹا چینل کی جو ٹرم ہے؟
بالکل یہ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ ہے ظاہر ہے بڑے چینل پر آپ اگر چھوٹا سا پروگرام کسی پرائم ٹائم نہیں بھی کر رہے تو وہ بھی ایک چھوٹے چینل پر پرائم ٹائم سے بھی بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, ہر جگہ کا ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے چھوٹے چینل پہ نا بعض اوقات آپ کو عزت بہت زیادہ مل جاتی ہے, پھر وہیں پر آ کر آپ اپنے آپ کو ری تھنک کرتے ہیں کہ میں نے اب یہاں سے کس طرح سے رائز کرنا ہے. اگر آپ میں صلاحیت, ظاہر ہے اللہ کا کرم ہونا چاہیے, بندہ کوئی چیز نہیں ہے, اگر آپ محنت کرتے رہیں, آپ لگے رہیں, تو یہ زندگی بھی اس طرح ہے. آپ دیکھیں نا ایسے اکانومی بھی اس طرح چلتی ہے, سانسیں بھی اس طرح چلتی ہیں, تو اسی طرح وقت بھی بدلتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی وقت کو پھیرتے رہتے ہیں. تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ایک بہت بڑا رائٹر تھا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی لائف کا بیسٹ پیریڈ کون سا تھا, تو اس نے کہا کہ فلاں وقت, وہ میرا 30 سال کی عمر کا وقت. اس نے کہا وہ کیسے, اس وقت تو آپ تو اتنے مایوس تھے کہ آپ ایک وقت میں سوچتے تھے کہ اپنی جان ہی لے لیں گے, آپ خودکشی کا توبہ نعوذ باللہ اس طرح کے خیال آپ کو آتے تھے. کہتے ہاں, لیکن اسی وقت میں جو مجھے کہانیاں ذہن میں آتی تھیں, اسٹرگل کی تھیں, اسی پر میں نے جو لکھا وہ ناول میرا اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد تو میرا کوئی ناول اتنا ہٹ نہیں, لیکن میرا نام اتنا بڑا بن گیا کہ اس کی وجہ سے پھر میرے باقی ناول بھی لوگ پڑھتے چلے گئے اور آج میں اتنا بڑا رائٹر بن گیا ہوں. تو جو ٹف ٹائمز ہوتے ہیں, یہ جو چھوٹا چینل ہوتا ہے, وہ آپ کو زیادہ سکھاتا ہے, وہ آپ کو گروتھ کرنے کا, سوچنے کا ٹائم دیتا ہے, اسٹرگل کا ٹائم دیتا ہے. اور زندگی ہے اس کا نام مسلسل ایک اسٹرگل کا, اور اسی میں مزہ ہے, وہی چیزیں انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. اگر آپ کو آسائش مل جائے گی ہر طرف سے اور آپ کو بالکل آسائشوں میں آپ زندگی گزاریں گے, تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ بھٹک جاتے ہیں. تو ایک کرنٹ افیئر ہوسٹ کے لیے نیوٹریلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ یہ کہ آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, کسی ایک پر آپ اپنے ساتھ چھاپ نہ لگنے دیں. لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا ہے, اب ہے سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور, جین زی کا دور, نوجوانوں کا دور, اور اس نے ایک جو بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس آ گئی ہے, ہر چیز کی چوائس ہے, اور بچپن سے آ گئی ہے. بچپن میں یہ ہو گیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں چیزیں اس طرح چلیں گی, میں جس جگہ اے سی کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ اس سیٹ جگہ پر چلے گا, میں اس کو آرڈر میں چینلز کو جس طرح سے چلانا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے چلیں گے. تو میں جس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں صرف اس کو دیکھوں گا. یہ نہیں کہ میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں اور مجھے 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں اور تینوں چاروں پارٹیز کا مجھے پوائنٹ آف ویو سننا ہے, نہیں, میں بیٹھوں گا اور مجھے صرف جس پارٹی کا سننا ہے میں ڈیجیٹل پر اس پہ جا کے صرف ان کا سن کے ختم. تو اس وجہ سے ڈیوائڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ, وہی میں نے جو کہا تھا نا, آئین, قانون, صحافت, عوام, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ کہ کسی ایک پارٹی کی طرف. پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں صحافت میں بے باکی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو کبھی اس وجہ سے کچھ فیس کرنا پڑا ہے؟ بہت دفعہ, اور ماشاء اللہ اس میں وہی میرے ایک استاد ہیں, ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. تو اچھا, ایک فیس کروانے میں, کیونکہ دیکھیں لکھ وہ رہے ہوتے تھے, سوال وہ بتا رہے ہوتے تھے, تو سامنے تو میں ہوتا تھا, یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دور تھا, ایک پارٹی بہت زیادہ کیا کہیں بڑی سخت تھی, اور آج کل تو وہ بالکل ہی نرم ہو چکی ہے. تو یہ بھی تھا, ان کا بھی بڑا دور تھا. کراچی میں ایک بڑا ٹیرر تھا, وہاں پر بھی بڑے مسائل آئے. پھر ایک صاحب کے خلاف پروگرام کر دیا تو انہوں نے چینل والوں کو کہہ دیا کہ آپ کو اینکر چاہیے بھی نہیں چاہیے, یہ بھی ہوا. پھر کبھی چینل سے نکالے گئے, کوئی اس طرح کا پروگرام کر دیا جنہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ نہیں کرنا, اور ہم نے وہ انٹینشنلی نہیں, وہ تھا وہ ہیومن رائٹس کا اور انٹرنیشنلی تھا, اس طرح سے بھی ہو گیا. تو یہ سارے پرابلمس تو فیس کرنے پڑے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو آپ اس کے اندر رہ کر, یعنی کمال تو یہ ہے نا کہ جتنی بھی آپ پر قدغنیں لگا دی جائیں آپ اس کے اندر رہ کر اپنی بات کر جائیں, اور ایسا ہو سکتا ہے. سیلف سینسرشپ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس جس طرح کا ماحول ہے اس میں آپ بچ بچا کر اپنی بات بھی کہہ جائیں اور آپ پکڑے بھی نہ جائیں. قانون تو کسی صورت نہیں توڑنا چاہیے, جتنے بھی بن گئے ہیں, کہیں پیکا کا آ گیا ہے, کہیں پیمرا کا آ گیا ہے, کہیں اور کوئی آ گیا ہے, کوئی NCC کا آ گیا ہے, جتنے بھی یہ آ چکے ہیں سوشل میڈیا کے لیے بھی اب ہیں پرابلمس, تو اس میں آپ بچ بچا کر چلیں اور اپنی بات بھی کہہ جائیں. یہ کمال ہے, اور یہ ہو سکتی ہے سوچ کر سمجھ کر, اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جو آج بھی کام کر رہے ہیں اور ہر ایک کے خلاف بول بھی جاتے ہیں, کر بھی جاتے ہیں, لیکن اس لمٹ کے اندر رہ کر کہ جس میں وہ الاؤ کیا جائے. تو یہی آپ کریں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کو, سیاسی سسٹم کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں آپ؟ ہائبرڈ ہے, اٹس ناٹ ڈیموکریسی نہیں ہے, قطعی نہیں. اس کو ڈیموکریسی تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ اصل مطلب یہ ہے کہ ایک کنٹرولڈ جو آپ کو ڈیموکریسی نظر آئے لیکن وہ اصل میں ہے نہیں. بینیفٹ ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں, دیکھیں پاکستان کے لیے بینیفیشل یہ ہے کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے تو ایک ہی سسٹم آپ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, وہ چاہے ہائبرڈ ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو,
چاہے پریزیڈنشل سسٹم ہو, پارلیمنٹری سسٹم ہو, بادشاہت ہو, کوئی بھی سسٹم آپ نے لانا ہے, کسی بھی طرح کا لانا ہے آپ نے, بنگلہ دیش ماڈل, چائنا ماڈل, امریکن ماڈل, کوئی بھی ماڈل لانا ہے, اس میں کنٹینیوٹی لازمی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم کافی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. تو ایک ہی چیز ہے جو پچھلے ہمارے 78 سال میں تھوڑا بہت جو چل سکی ہے, وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, وہ آئین. تو بہتر یہ ہے جو اس میں ہے نا اس پر چل کر دیکھیں. انفارچونیٹلی ہم اس پر 10 سال ادھر ہوتے ہیں, پھر 10 سال ادھر ہوتے ہیں, تو کم از کم ہمیں کچھ 40-50 سال تو چاہیے. ابھی دیکھیں برٹن میں دیکھیں آپ کے, وہ پتہ نہیں پہلے کتنے 10-20 سال وہ شاید 2-4 پرائم منسٹر چینج ہوئے, اور اگلے 10 سال میں 6 پرائم منسٹر چینج ہو گئے. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہی رہنا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ جو ان کا کنگ ہے وہ آ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا سارے ہٹ جاؤ, میں کنگ آ گیا ہوں یا فلاں آ گیا ہوں. نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح امریکہ کا ہے کہ آپ کو ٹرمپ نہیں بھی پسند تو اسی سسٹم میں سے دوسرا آئے گا, کچھ اور ہوگا. تو ہمارے یہاں بھی اس کی ضرورت ہے, ادروائز ہم کسی طرف نہیں جائیں گے. تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن ہے پاکستان کے لیے اچھی ہے, خیر خواہ ہے؟ انٹرنیشنلی تو زبردست, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ڈپلومیٹیکلی بڑی زبردست ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہ انڈیا سے وار میں جس طرح سے پاکستان نے انٹرنیشنلی بھی اپنا لوہا منوایا, ظاہر ہے کہ ایک جیت کا تو اپنا ہوتا ہے, لیکن اس جیت کے بعد رجسٹر ہونا بھی کام ہوتا ہے. پھر ایران اور امریکہ والے معاملے میں جس طرح ہم رہ کر, پھر اسرائیل لابی, سب کچھ کمال ہے. وہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جس طرح سیف گارڈ کر گئے ہیں, جو ڈپلومیسی کر گئے ہیں, یعنی آپ کو ایران بھی شاباش دے رہا ہے, آپ کو امریکہ بھی شاباش دے رہا ہے, جو لڑ رہے ہیں آپس میں, دونوں آپ پر ہی ٹرسٹ کر رہے ہیں. انبلیویبل, بہت بڑی کامیابی, جتنا آپ کہہ رہے ہیں زبردست. لیکن اتنا ہی انٹرنلی اگر آپ دیکھیں, اکنامکس کو دیکھیں, ہماری اکانومی کو, معیشت کو دیکھیں, ہماری پالیٹکس کو دیکھیں, ہماری جوڈیشری کو دیکھیں, ہماری معاشرت کو دیکھیں, معیشت کو دیکھیں, پارلیمنٹ کو دیکھیں, آئین کو دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں, سب کچھ. اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیاسی جماعتوں میں, حکومت میں جو توازن ہے نا, وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوا ہے, پہلے جیسا ہے, یا اسے اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ جو تعلقات ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان. نہیں, یہ جس طرح سے ہمارے 78 سال میں ویسے ہی ہیں, کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایوالو ہو رہی ہوتی ہے نا, یعنی جو جس اسٹیبلشمنٹ میں خان صاحب قابل قبول تھے, آج کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ پہ رہتے ہوئے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی وقت جو موجودہ سسٹم میں پارٹیز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے, یہ کسی بھی وقت ناقابل قبول ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا 78 سال میں یہی ہوا ہے کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں لگتا کسی بھی وقت کہ کیا ہو جائے گا. وہی بات نا, وہ سسٹم وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے 1973 میں لکھا ہوا ہے, اس طرح سے نہیں ہم چل پا رہے. تو اس لیے آئیڈیل تعلقات ہیں ابھی, لیکن کسی بھی وقت پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے. اور نیچے اب بھی سے وہ ہوتا ہے نا کہ تپش نظر آ رہی ہے آج کے دن کی, اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے کیا کس وقت کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, صحافت اور پاکستان کا مستقبل. اگلے 5-10 سال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحافت اور پاکستان کا مستقبل, سب سے اچھی پریڈکشن یہ ہوتی ہے پیش گوئی کہ آپ تاریخ کو دیکھ لیں. تو تاریخ کو دیکھتے ہوئے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت ٹف ہی رہے گی, مشکل ہی کا شکار رہے گی. کیونکہ ہوگا یہ کہ ہم چاہیں گے کہ جو کہ ایک ہمارے یہاں سوچ ہوگی کہ اسی دائرے کے اندر رہ کر ہمیں صحافت کرنی ہے, اسی کے اندر, اور اس سے باہر نہیں ہم جا سکتے, یا اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. جو پیٹرن سیٹ کر دیا جائے گا اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سے زیادہ جلدی کو نکل پائیں گے, اس طرح کی ہمارے یہاں لاؤڈ تھنکنگ ہو سکے گی, ہم اس سے آگے بڑھ سکیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ تھوڑا زیادہ مل گئی, تھوڑا کم مل گئی. جس طرح میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم مشرف دور دیکھیں تو تب زیادہ اوپننس تھی, پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا, پی ایم ایل این کا بھی دور آیا, اس میں بھی کافی حد تک اس طرح سے نہیں تھا. خان صاحب کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے مخالفین کے لیے سختیاں بڑھ گئی تھیں, جتنی کہ پیچھے نہیں دیکھی گئی تھیں پچھلے اس سال میں. مطلب زیادہ دور کے بعد اگر ہم دیکھیں نا تو اور طرح سے تھا. پھر جب میاں صاحب کا ایک دور تھا تب بھی جنگ جیو تو سکتا نہیں تھا, جنگ اخبار, تب بھی اس پر قطریں آئیں. تو یہ چیزیں رہی ہیں, ہر دور میں رہی ہیں, مشکلات رہی ہیں. ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ زیر عتاب تھے. مجھے یاد ہے کہ غالباً شہری رحمان صاحبہ نے استعفیٰ بھی اسی چکر میں دیا تھا کہ کوئی پرابلم اس میں آ گیا تھا. تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پرابلمس رہی ہیں, لیکن خان صاحب کے دور میں ان کے مخالفین کے لیے زیادہ پرابلمس ہو گئی, اور آج میں تو اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. تو آنے والے دن میں شاید پتہ نہیں زیادہ ہوں گی یا تھوڑی کم ہوں گی, پرابلم ضرور رہیں گی. تو جو نوجوان صحافی ہیں, کیا یہ صحافت کا رخ بدل دیں گے؟ بدل رہے ہیں, اتنا پوٹینشیل ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اب ایک چیز ہے سٹیزن جرنلزم. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے, اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کر رہا ہے, تو آپ آگے نکل جائیں گے, چھا جائیں گے. کس کو کہاں تک روکیں گے؟ وہی بات کہ کوئی نہ کوئی سیکھ لے گا اس حد تک بات کرنا کہ
جس پر آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے اور اپنی بات بھی کہہ گیا. تو یہ جو نوجوانوں کے پاس یہ جو ٹول آ گیا نا, ڈیجیٹل سوشل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, اور اس کا وہ صحیح استعمال کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا. ٹی وی, یوٹیوب, پوڈ کاسٹ, سب سے زیادہ مستقبل کس کا ہے؟ ٹی وی تو دیکھیں اب ہر چیز جو ہے نا ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. تو ٹی وی تو گیا اس سینس میں کہ جس سینس میں ہم ٹی وی کو لیتے ہیں وائرڈ اور اس پر لگا ہوا ہے, وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ ٹی وی بھی ڈیجیٹل ہوگا. آپ کے پاس موبائل میں کہہ لیں, یا موبائل بھی ختم ہو جائے گا اور بس آپ پتہ نہیں گھڑی سے یا کسی چیز سے پاپ اپ کریں گے اور یا ادھر آ جائے گا, دیوار پر آ جائے گا, جو بھی ہوگا. تو اس لحاظ سے اب بھی آپ نے چونکہ پوڈ کاسٹ کا نام لے دیا تو مجھے لگتا ہے پوڈ کاسٹ. کیا پاکستان میں آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت ایک ساتھ ممکن ہے, ہو رہی ہے ابھی یا ہوگی آگے؟ ذمہ دارانہ اور آزاد, ہاں دیکھیں وہی بات ہے, اتنی آزاد نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. Something is better than ہاں تو nothing. ذمہ دار کہہ لیں, ذمہ دار صحافت ہو سکتی ہے, آزاد نہیں. ایک لفظ میں پاکستانی صحافت کے مستقبل کو بیان کریں گے ابھی موجودہ؟ اسٹرگل ہے. اور یہ اسٹرگل کب تک جاری رہے گی؟ جب تک ہم وہ ایک پوری قوم, تمام ادارے اس چیز پر اگری نہیں کر جاتے بالکل صحیح طرح سے کہ ہم نے جو سسٹم جو بھی ہم جس پر اگری کر لیں اسی پر چلتے رہنا ہے, اور چلتے رہنا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی 10 سال ہے یا 20 سال کا پلان, ایسے نہیں, 100 سال ہی اب یہی چلے گا. تو تب تک تو صحافت پر بھی اور باقی جو بھی سیگمنٹس ہوں گے ان پر پرابلم آتی رہے گی. وہ لوگ جو میڈیا جوائن کرنا چاہتے ہیں اور جو نوجوان جرنلسٹ آلریڈی اس فیلڈ میں موجود ہیں, ان کے لیے بنیادی مشورہ کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مشورہ آپ کو ملا ہوتا, یہ کسی نے آپ کو ایڈوائس کی ہوتی جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, تو منظرنامہ ہی بدل گیا ہوتا؟ مجھے تو بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائس ملی ہے, کہ مثال کے طور پر کہ اگر میں اینکرنگ میں آ رہا ہوں تو ٹاپ اینکر دنیا کے, پاکستان کے, دنیا کے, آپ ان کو نوٹ کریں. اسی طرح آپ جس بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ شاعر بننا چاہتے ہیں اچھے شاعروں کو پڑھیں, آپ اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں اچھے لکھاری کو پڑھیں, آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں اچھے ایکٹرز کو دیکھیں اور اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے. تو آپ کا ایک اپنا رنگ نکلے گا. جس طرح آپ لکھنا سیکھتے ہیں تو اے کے اوپر ڈاٹ ڈاٹس لگے ہوتے ہیں, آپ اسی طرح ان ڈاٹس کو ملاتے ہوئے یہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ اپنی ہوتی ہے, ہر ایک کی ہینڈ رائٹنگ فرق ہوتی ہے نا, جبکہ سب نے اے اسی طرح لکھنا سیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں فلاں کو کاپی کر رہا ہوں, فلاں کو کاپی کر رہا ہوں, نہیں. آپ ان سب کو دیکھیں, ان سب سے سیکھنے کی کوشش کریں. جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں, آپ فیملی ولاگر بننا چاہتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ان کے ٹاپ کے لوگوں کو پڑھیں, سمجھیں. بزنس مین ہیں, ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, اس کو شروع کر دیں. جو کام آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے لگ جائیں. آپ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں ولاگنگ کرنا تو آپ بیٹھے ہیں, موبائل ہے آپ کے پاس, اور آپ شروع کر دیں. آپ نہ اس کو اپلوڈ کریں, آہستہ آہستہ جب آپ میں کانفیڈنس آئے گا آپ شروع کر دیں اس کو, اور ٹاپ کے لوگوں کو دیکھیں اور نوٹ کریں وہ کیا کر رہے ہیں, اور 5-10 کو روزانہ دیکھ کر آپ اس میں سے اپنا رنگ نکالیں اور انشاءاللہ آگے. چلیں ایک اور سوال ابھی ذہن میں آیا میرے, فیملی ولاگنگ کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو فیملی ولاگنگ کا کلچر ہے اچھا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, مجھے نہیں پسند. بالکل نہیں پسند. بالکل نہیں پسند. دیکھیں اس سے فیملی ولاگنگ سے میری مراد وہ ہے جو ٹاپ پر ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اچھا بھی کر رہے ہوں گے, تو ہر ایک کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہیں. یہ جو فیملی ولاگنگ جو بیڈ روم تک چلی گئی ہے نا, تو میں اس کا قائل نہیں ہوں, قطعاً نہیں ہوں. اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے ہیں, میں تو دیکھ بھی نہیں پاتا, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جو مجھے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے میں وہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں کہیں کوئی تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا تو میں حیران ہو جاتا ہوں انہوں نے کیا کر چلیں دیا. ایٹ لیسٹ آپ فیملی ولاگنگ کے خلاف ہیں اور نہیں دیکھتے اس کو, جو کہ اچھی بات ہے, آئی تھنک سو. لیکن لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس میں انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہوگی. جو اچھی چیزیں انہیں دیکھنا چاہیے ہے نا. ہاں, تو بہرحال جو فیملی ولاگنگ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے. لیکن اس میں دیکھیں, جب مجھ سے سوال ہوتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں جو بھی غیر اخلاقی اگر اس میں حرکت ہوگی نا تو قانون موجود ہے, اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے قانون, ایک ہے اخلاقیات. تو قانون میں تو یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں دکھا سکتے, کہیں نہیں لکھا ہوا, کہاں تک آپ قانون بناتے چلے جائیں گے. ہر ایک کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے, اپنے بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ جو وہ دکھا رہے ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں, فیملی ولاگنگ بھی کر رہے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس لیول پر نہیں دیکھ رہے ہیں. جتنا دیکھیں نا آپ, جتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے جائیں گے تو نیچرلی لوگ اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں. کہیں بھی ہم لڑائی جھگڑا دیکھیں نا, میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے, آوازیں آ رہی ہوں, چیخو پکار ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے سب لوگ دیکھیں گے وہ اچھا محلے والے اوپر سے جھانک رہے ہوں گے, وہ دیکھو صحن میں لڑائی ہو گئی یا گلی میں لڑائی ہو گئی. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہی کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال کچھ اچھا دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر میرا تو یہی مشورہ ہے کہ یار, اور یہ لوگ میں جتنا ان کو اسٹڈی کر رہا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی
हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने कुछ लोगों का वो किया कि अपने बच्चों को इनसे बचाएं या मत देखें, बच्चे सबसे उनको देखते हैं। तो मैंने कहा अपनी टीम से कहा भाई ये तीनों मुख्तलिफ हैं, तो ये क्यों तीनों का इन्होंने इकट्ठे किया? इनमें कोई चीज़ तो मुश्तरक होगी, ठीक है फैमिली व्लॉगर्स है, तो एक चीज़ तो मुश्तरक नज़र आई, और भी होंगी, मैंने उनको स्टडी चुके नहीं किया। तो मुझे मेरी टीम के एक मेंबर ने बताया कि जी तीनों डाइवोर्स दे चुके हैं अपनी वाइफ को। तो देखिए कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। उफ, मैंने जहाँ इर्द गिर्द देखा है, जी आप सोच नहीं सकती, दुनिया से कोई चला जाता है ना खुदा न खास्ता, तो आपको इसलिए भी सब्र करना है कि आप क्या कर सकते हैं, एक हकीकत है, जो आया उसने जाना है। लेकिन ये जो फैमिली का ट्रॉमा होता है, काश हम ये कर लेते, काश वो कर लेते, बच्चों की जुदाई, वो बच्चा सारी उम्र देखें माँ की तरफ जाएगा, बाप की तरफ आएगा, कैसे वो ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी हो सकेगी नहीं हो सकेगी, और इतनी तकलीफ़ दे। तो ये हमें नज़र आता है कि ये लोग बड़े खुश हैं, नई गाड़ी ले ली, नया बंगला ले लिया, नए कपड़े, नई फ़लान, नई चेन, ये वो फ़लान, और वो सारा वो एक एंटरटेनमेंट, एक ग्लैमर, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे एक तकलीफ़ होती है जो वो दिखा भी नहीं पाते, स्याह चेहरा नहीं दिखा सकते वो, इसलिए कि वो आप क्यों देखेंगे? वो कहेंगे अच्छा ये लोग इतने परेशान नाकाम है, हमारी अपनी परेशानियाँ बहुत है ज़िंदगी की, हमें नहीं देखनी, हमें तो एंटरटेनमेंट देखनी है। तो वो अपनी हकीकत छुपा कर एक चीज़ दिखाना, उसका एक बड़ा ट्रॉमा होता है आपके अंदर, आपको साइकोलॉजिकली, और जो अगले सालों में शायद आपको नज़र आएगा। एंड हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आई मस्ट से कि आपकी जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया, जो कि आपने इस तरह से एक अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके नौजवान नस्ल को मैसेज दिया जो इनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। आखिरी लेकिन मैंने देखा कि लोग ये भी कहने लगे थे हिना साहब आप तो खुद इनको फॉलो करती हैं वो भी दिखा रहे, चले वो बड़ी भी हैं, वो फॉलो करने को हर्ज नहीं है, वो शायद इसीलिए फॉलो कर रही हो कि देखो ये करते क्या हैं। एग्जैक्टली हमें तो नहीं पता ना। आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और रैपिड फायर है, जो सवाल आपसे करूँगी जो सबसे पहले आपके जहन में आ गया ना, आपने बस उसका जवाब दे देना, ठीक है? एक लफ्ज़ में उसामा गाजी। सिफर नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिफर की भी तो कोई हैसियत होती है, कुछ भी नहीं, फारिग, ज़ीरो भी नहीं। न्यूज़ रीडिंग या करंट अफेयर दिल कहाँ बसता है? करंट अफेयर्स। बड़ा चैनल या छोटा चैनल, फ़र्क क्या है? बड़ा चैनल ज़्यादा इम्पैक्ट है, छोटा चैनल कम इम्पैक्ट। सीएसएस या सहाफ़त, आज अगर दोबारा चूज़ करना हो तो क्या करेंगे? जल्दी 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 जल्दी। सहाफ़त। ठीक है, टीवी या यूट्यूब, मुस्तकबिल कहाँ है? यूट्यूब। पाकिस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? एक लफ्ज़। कदगने। न्यूट्रलिटी मुमकिन है या सिर्फ नारा है? मुमकिन है। आपका करंट मिशन, एक जुमला। करंट मिशन। अपने आप को इवॉल्व करना, या जो बदलते तकाज़े हैं उनके साथ, अपने वीलॉग्स में नयापन लेकर आना, और करंट अफेयर्स के साथ सोशल इश्यूज़ को लेकर तंज़ो मज़ाह की तरफ आना। गुफ्तगू के व्यूअर्स के लिए एक आखिरी मैसेज। उनके लिए ये नया प्लेटफॉर्म है और इसको सपोर्ट करें, इसको यंग लोग चला रहे हैं, यंग लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, नई काविशों को सपोर्ट करना चाहिए, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं अपने चैनल पर इतना नहीं कह रहा था, तो इनके चैनल के लिए कह रहा हूँ, तो हमेशा जो नई काविश हो रही हो उसको सपोर्ट ज़रूर करें। तो सामा साहब, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी है, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन ने भी सीखी होगी, कि प्लेटफॉर्म चाहे बदल जाए जो, लेकिन जो सहाफ़ी की इक़दार है ना, सहाफ़ी की जो दयानत है ना, वो तब्दील नहीं होती। और आपका जो एक जर्नी है, आई एम श्योर के लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, और जो आपने मैसेजेस दिए हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। और उसामा साहब की जर्नी ने अगर आपको कुछ सिखाया हो, आपको लगता है कि कोई सहाफ़ी बनना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता हो, तो आप उससे लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।